جی آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے. ہم سٹارٹ کریں گے پرسنالٹی سے. ایک لیٹن ورڈ ہے پرسونا، جس کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات کا مجموعہ، سیٹ آف کوالٹیز یا کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز. یعنی ہر ایک شخص کے پاس تھوڑی یا زیادہ خصوصیات ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ان خصوصیات کا مجموعہ پرسنالٹی کہلاتی ہے سمپلی. ٹھیک ہے. پرسونا means combination of characteristics or qualities of a person that form an individual character. تو یہی پرسنالٹی ہے. It is a combination of biological and environmental factors. تو پرسنالٹی میں دونوں چیزیں آتی ہیں. بایولوجیکل سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہم والدین سے خصوصیات لیتے ہیں، جو ہماری پیرنٹ سے ٹرانسفر ہوتی ہیں کوالٹیز، تو وہ بایولوجیکل ہے. اور انوائرمنٹل جو ہم یہ پڑھتے لکھتے ہیں سیکھتے ہیں معاشرے سے، تو یہ انوائرمنٹل خصوصیات جو ہمیں ماحول سے ملتی ہیں. مثال کے طور پر اب یہ آن لائن لیکچر لینا میں نے تو اپنے والدین سے نہیں سیکھا. میرے والدین تو میرے والد صاحب میٹرک ہیں اور میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو یہ میں نے انوائرمنٹ سے چیزیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے والدین نے کبھی پبلک کو فیس نہیں کیا، تو یہ چیزیں میں نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ اسکول کالج سے. آپ نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ اسکول کالج سے. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے پیرنٹس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا، بٹ ہم یہ چیزیں ان سے تو کوالٹیز بہت ساری آ جاتی ہیں. انٹیلیجنس آ جاتی ہے آپ کے اندر، ٹروتھ فلنس آ جاتی ہے آپ کے اندر، ہارڈ ورکنگ جو ہے یہ ایک صلاحیت آ جاتی ہے آپ کے اندر والدین سے. بٹ بہت سی چیزیں ہم انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں، جیسے میں بتا رہا تھا. تو پرسنالٹی ان دونوں کا کمبینیشن ہوتی ہے. فلسفی میں ہم اگر بات کریں پرسنالٹی کی، تو یہ ڈیوڈ نے ڈیفائن کیا کہ کمپلیٹنس آف ہیومن بینگ کی تکمیل کا نام فلسفی ہے. کمپلیٹنس سے مراد تمام طرح کی خصوصیات کی موجودگی. اچھا، دوسرا ہے سوشیولوجیکل. یہ فارس نے اس کو ڈیفائن کیا ہے سبجیکٹیو سائیڈ آف مینز کلچر. انسان کے کلچر کا اب دیکھیں سبجیکٹیو وہی جو آبجیکٹیو سبجیکٹیو آپ کو پہلے شاید تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا. سبجیکٹیو کہتے ہیں کسی چیز کو ملٹیپل وے میں دیکھنا، آبجیکٹیو کہتے ہیں کسی کو ایک اسپیسیفک وے میں دیکھنا کسی چیز کو. تو اب ہیومن پرسنالٹی کی سبجیکٹیو سائیڈ یعنی ہر ایک پہلو، ٹھیک ہے، انسان کے کلچر کا ہر ایک پہلو جو اس کی پرسنالٹی کے اندر موجود ہوتا ہے، تو یہ سوشیولوجیکل ویو ہے پرسنالٹی کا. دین سائیکولوجیکل، تو ہمیں پتہ ہے سائیکولوجی بیہیویئر کی بات کرتی ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات، اوور آل جتنی بھی کوالٹیز ہیں کسی شخص کے بیہیویئر کے اندر، ورڈز ورتھ کے نزدیک یہ سائیکولوجیکل ویو ہے پرسنالٹی کا. اب اس پہ مختلف جو ہے وہ ریسرچر نے مختلف اس کے اوپر ریسرچ کی، تو کہ جی یہ جو پرسنالٹی ہے یہ کیسے آتی ہے. تو یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں ٹریٹ اپروچ جو ہے اس کے اندر مینجمنٹ کے چیپٹر میں لیڈرشپ کے ٹاپک میں شاید. تو یہ لیڈرشپ تھیوری بھی ہے اور پرسنالٹی تھیوری بھی ہے یہی والی. ٹھیک ہے، ٹریٹ تھیوری، اور یہ گورڈن ایلپورٹ نے دی تھی. گورڈن ایلپورٹ کے نزدیک پرسنالٹی از میڈ اپ آف نمبر آف ٹریٹس. وہی ٹریٹس کا مطلب وہی کوالٹیز، کریکٹرسٹکس. اور یہ کوالٹی سوشل، ایموشنل، اس کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر نیسٹ ہونا، ایگریسو ہونا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سائیکولوجسٹ نے انیشیلی 177 ٹریٹس ڈفرینٹ ان کی لسٹ تیار کی، ان کو 12 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ریڈیوس کیا کہ یہ جو ہے جس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی لیڈر والی ہوتی ہے. 1936 میں گورڈن ایلپورٹ نے کہا کہ ایک انگلش ڈکشنری کے اندر 4000 ورڈز ایسے ہیں جو ڈفرینٹ ٹریٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں انگلش ڈکشنری کے اندر. بہرحال وہ 12 ٹریٹس کون کون سے ہیں؟ کارڈینل، سینٹرل اینڈ سیکنڈری ٹریٹس. اب کارڈینل کون سے ہیں یہ ہم آلریڈی ویسے پڑھ چکے ہیں. وہ ٹریٹس جو ایک شخص کی پوری زندگی اس پہ ڈومینیٹ رہتے ہیں. جیسے حاتم طائی کی آپ ایگزامپل سنتے ہیں کہ وہ سخی تھا. یہ عبدالستار ایدھی صاحب بہت ہمدرد تھے.
ٹھیک ہے. تو مطلب یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جو کسی شخص کی کوالٹی کو کسی شخص کی پرسنالٹی پہ، یعنی کسی شخص کا تعارف اسی خصوصیت کی وجہ سے ہوتا ہے. حاتم طائی ایک نان مسلم تھا، اور اس کا جو ہے وہ نام کیوں آج تک موجود ہے، وہ سخی تھا، مہمان نواز تھا. اچھا، عبدالستار صاحب کا نام وہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. کیونکہ وہ انسانیت کے خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے. تو یہ کوارڈینل ٹریٹس ہوتے ہیں جو کسی شخص کی پوری زندگی جو ہے وہ رہتے. حضرت خالد بن ولید بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو سیف اللہ کا لقب شاید ملا تھا. Traits that dominate an individual's whole life, often to the point that the person become known specifically for these traits. یہ cardinal traits ہیں. Then central traits, یہ کسی شخص کی جنرل کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کی اوور آل پرسنالٹی کو بناتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، کچھ ویک ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں. اب اس میں ویک ہونے میں مثال کے طور پر آپ ان کو ریڈنگ کرائیں گے تو ایک بندہ بڑی جلدی ریڈنگ سیکھ جاتا ہے، ایک تھوڑا ٹائم لے گا اور ایک بہت زیادہ ٹائم لے گا. اسی طرح آپ ان کو کوئی ایکٹیویٹی اور دیتے ہیں، کوئی رائٹنگ ٹاسک دیتے ہیں، کوئی کوئز تیار کرنے کو دیتے ہیں، ہر کام میں ان کی ریشو ایسی رہے گی. تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو ٹریڈس ہیں نا، تو مختلف بچوں کے اندر یہ کوالٹیز مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنرل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کسی شخص کی پرسنالٹی کی فاؤنڈیشن ہوتی ہیں. آنیسٹ ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا، شائنس ہونا. دین سیکنڈری ٹریٹس، یہ کسی اسپیسیفک سچویشن میں ظاہر ہوتے ہیں، ویسے عام طور پر ظاہر نہیں ہوتے. آپ کسی ایونٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی کے کسی ایونٹ میں، تو آپ نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ یہ ناچ گانے والا پروگرام نہیں کیا، تو اس دن کسی نے آپ کا بازو پکڑا اور آپ آ جائیں جی، 2 ہاتھ ہو جائیں، تو آپ وہاں پہ جو ڈانس کرتے ہیں ساری آڈینس حیران ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اس بندے نے کہاں سے سیکھا. آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو سرپرائزنگ ہوتی ہے سب کے لیے. تو یہ وہ ٹریڈس ہوتے ہیں جو کسی اسپیسیفک سچویشن میں ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ ٹریڈ تھیوری ہے. دوسری ہے اسٹرکچرل اپروچ. ان کے نزدیک جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ ایگو اور سپر ایگو کا کمبینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹرکچرل اپروچ جو ہے پرسنالٹی کی 3 اپروچ یا تھیوریز ہیں. تیسری فیلڈ اپروچ، یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ انوائرمنٹ اور آپ کا جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، یعنی یہ کہتی ہے فیلڈ تھیوری کہ پرسنالٹی انٹرنل بھی ہے، ایکسٹرنل بھی ہے. یعنی ہم پیرنٹ سے بھی چیزیں لیتے ہیں اور انوائرمنٹ سے بھی لیتے ہیں. تھیوریز آف پرسنالٹی، کال ینگ کی تھیوری ہے. ینگ کے مطابق جو ہے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت تھوڑے سے وہ تیسری ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹ، انٹروورٹ اینڈ ایمبیورٹس. وہ بچے جو سوشل ہوتے ہیں، ایڈونچرس ہوتے ہیں، کوآپریٹیو، رسک ٹیکر، چینج سیکر، جو دوست بناتے ہیں، ٹیم میں کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹاسک دیا جائے تو وہ کر لیتے ہیں، وہ یعنی گروپ کی شکل میں کر لیتے ہیں، تو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. اور وہ جو شائع، سیلف سینٹرڈ، الوف، لیس سوشل، لیس ایڈونچرس ہوتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، دوستی تعلقات نہیں بناتے، گروپ میں کام کرنے سے کتراتے ہیں، کسی کے سامنے اسٹیج پہ آ کے بات کرنے سے کتراتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں. تو یہ پیسیو ہوتے ہیں، انٹروورٹس بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کبھی انٹروورٹ. امی ابو آئیں گے دیکھیں گے تو وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہوگا، وہ نہیں ہوں گے تو وہ پھر ویسے نارمل. تو یہ کبھی ایکسٹروورٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی انٹروورٹ ہو جاتے ہیں. کارل ینگ، یہ اس تھیوری سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے اب اس سے آنورڈ. یہ جو پیراگراف لکھا ہوا ہے یہ اس سے ہٹ کے، چونکہ ینگ کی بات ہوئی ہے تو اس لیے ہم اس کو یہیں ڈسکس کریں گے. کلیکٹیو انکانشیس. کارل ینگ نے جو ہماری انکانشیس تھنکنگ تھاٹ ہوتی ہے اس کی کلیکٹیونیس کی بات کی. آپ لوگوں کو پتہ ہے انکانشیس کیا ہوتا ہے؟ دیٹ پارٹ آف مائنڈ کنٹیننگ میموریز اینڈ امپلسز of which the individual is not aware. تو جن سے ہم واقف نہیں ہوتے. تو کارل ینگ نے کہا کہ انکانشیس جو ہے وہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے. انہیریٹڈ
from collective personal experience of the individual, while Freud said it is made up of personal experiences. اب یہاں پہ دو باتیں ہوئیں. سگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ یہ ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا جو پیچھے گزر چکے ہیں, کچھ ایونٹس, کچھ انسیڈنٹس, کچھ پاسٹ کے جو ہماری مختلف پرابلمز, ایشوز, چیلنجز, خوشیاں, غمیاں جو گزر چکی ہوتی ہیں, تو اسی سے ہم مطلب وہ ہمارے انکانشیس میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ینگ نے کہا کہ یہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں, inherited from collective personal experience of individual. اب اس کے لیے ینگ نے کہا کہ یہ جو کلیکٹیو انکانشیس ہے اس کو اس نے دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے, پرائمری یا ریشل انکانشیس. اب یہ دیکھیں یہ کامن ہوتی ہے, شیئرڈ بائی آل انڈیویجول. ٹھیک ہے, اس کو ہم آرک ٹائپ بھی کہتے ہیں. یعنی یہ ہماری پرائمری یا ریشل انکانشیس, اب یہ دیکھیں یہ وہ ہے جو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑی یا زیادہ. ٹھیک ہے, اس کو آرک ٹائپ بھی کہتے ہیں. اور دوسری ہے پرسنل انکانشیس. اب ہر بندے یعنی انہیریٹڈ جو ہوتی ہیں اب صاف ظاہر ہے وہ سیم ہی ہوتی ہیں, انہیریٹڈ انکانشیس, لیکن جو پرسنل ہیں وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا ایکسپیرینس الگ ہوگا, آپ کا الگ ہوگا, تو آپ کے انکانشیس میں جو تھاٹس ہوں گی وہ اور طرح کی ہوں گی, میرے انکانشیس میں جو تھاٹس ہوں گی وہ اور طرح کی ہوں گی. اب جیسے آپ کی شو نہیں ہو رہی. ہم اپنے والدین سے جو خصوصیات لیتے ہیں ہر بندہ لیتا ہے, کوئی تھوڑی کوئی زیادہ. انٹیلیجنس ہم سر لیتے ہیں. پہلے یہ ہیلو جی, سلائڈ شو نہیں ہو رہی جی آپ کے لیکچر کی آج, ہو رہی پلیز. کسی کو شو ہو رہی ہیں سلائڈس؟ نو جی, نہیں, آپ دونوں کے علاوہ نہیں ہو کسی رہی. اور یس کو سر ہو ہو رہی رہی ہے, یس سر ہو رہی ہے. سر نہیں ہوئی مجھے بھی. اچھا ایک منٹ, ہے. سر سر نہیں آپ ہو رہی. میں تو لیپ ٹاپ اچھا آپ ایک نے منٹ. سر میں تو سیٹ لیپ ٹاپ کے لیے بیٹھا ہوں لیکن نہیں ہو رہی. اچھا چلیں جی, ایک منٹ جی, میں دوبارہ ڈسپلے کر لیتا ہوں جی. جی. اب بتائیے گا. سر میں نے کیا لیکن پھر بھی نہیں ہوئی. اچھا چلیں ایک منٹ ویٹ کر لیں, ہو جائیں گی. جی میرے ساتھ اچھا آپ دیکھیں, ایک ہے پرائمری اور دوسرا ہے پرسنل. اب پرسنل جو ہے وہ ہر ایک شخص کی اسپیسیفک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کلیکٹیو انکانشیس کو کارل ینگ نے کتنی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا؟ دو میں. ایک پرائمری, یہ پیپر میں آ چکا ہے سوال, پرائمری یا ریشل انکانشیس, اور دوسری ہے پرسنل انکانشیس. تو پرائمری کامن ہوتی ہیں, کامن انکانشیس جو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, اور پرسنل انکانشیس جو کسی کسی کے پاس, ہر ایک کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے تو اس کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی انکانشیس اس مائنڈ اس کا چل رہا ہوتا ہے. تو کلیکٹیو انکانشیس ان دونوں کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے, از انہیریٹڈ پلس کلیکٹیو پرسنل ایکسپیرینس. تو یہ یعنی اس نے کارل ینگ نے اس کو کہا کہ جو یہ جو انکانشیس ہے ان دونوں کا کمبینیشن ہے, تو یہ کلیکٹیو انکانشیس ہو گیا. یہ سوال بھی پوچھا جا چکا ہے کہ کلیکٹیو انکانشیس کا کانسیپٹ کس نے دیا. اچھا اس کے بعد آرک ٹائپ. اب اس نے یہ ٹرم یوز کی, آرک ٹائپ, symbol, sign, pattern of thinking that are inherited from parents, shared by all individuals. People are unaware of the items contained in their collective unconscious. ہمارے جو ہوتے ہیں لوگ وہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب ہمارے مائنڈ میں کیا کیا چیزیں آلریڈی اسٹور ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے نا, تو وہ پیدا ہوگا, آپ اس کو بریانی, آپ اس کو جناب گوشت بنا ہوا, اس کو تکہ, اس کو کباب, اس کو جو مرضی جس طرح کی مرضی اس کو ڈش کھلا دے وہ منہ ہی نہیں لگائے گا. وہ ماں کے دودھ کی طرف لپکے گا, وہ گھاس کھانا شروع کرے گا, چاہے اس کو ایک دن بھی نہ دکھایا جائے کہ آپ نے گھاس ایسے کھانا ہے, آپ نے دودھ ایسے پینا, وہ پی لے گا. اچھا, تو اب شیر کا بچہ ہے, اس کو آپ پہلے دن ہی جناب سائڈ پہ رکھیں, اس کو گھاس کھلانا شروع کریں, نہیں کھائے گا, گوشت دیں گے کھا لے گا. کیوں؟ یہ جو والدین سے چیزیں, یہ اب دیکھیں, آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کچھ ہے ایسا
نہ سوچے تو ہمارے انکانشیس میں چیزیں پڑی ہیں. تو اسی کو آرک ٹائپ اس نے کہا کہ وہ پیٹرن آف تھنکنگ جو ہم اپنے والدین سے لیتے ہیں، اور یہ تقریباً تمام انڈیویجولس کے پاس ہوتی، کسی کے پاس کم یا کسی کے پاس زیادہ، تو اس کو آرک ٹائپ کہا گیا. ٹھیک ہے. تو کلیکٹیو انکانشیس کو 2 کیٹیگریز میں ینگ نے ڈیوائڈ کیا. تو یہ 2 باتیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو یہ اس نے تھیوری آف پرسنالٹی دی ہے، اس میں اس نے 2 کیٹیگریز، ایکسٹرو انٹروورٹ، اور تیسری کیٹیگری کسی وقت جو کسی کے پاس ہوتی ہے ایمبی ورڈ والی. یہ 2 باتیں ینگ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد ہے کیٹل ٹریڈ تھیوری، آئزنک تھیوری. یہ ویسے آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں لیکن ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. چلیں دوبارہ اگر آ گئی ہیں یہاں پہ تو ریمنڈ کیٹل نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ٹریٹس کو، پرسنالٹی ٹریٹس کو. کامن ٹریٹس جو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کے پاس تھوڑے یا زیادہ ہوتے ہیں. یونیک ٹریٹس جو کسی شخص کے پاس پرٹیکولرلی زیادہ ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی کسی انڈیویجول کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، کسی کے پاس ہوتے ہیں. یہ یونیک ٹریٹس ہیں. کامن سب کے پاس، یونیک کسی کے پاس. سرفیس ٹریٹس جن کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، ریکگنائز کر لیتے ہیں کسی شخص کی پرسنالٹی میں، سرفیس ٹریٹس ہیں. اور سورس ٹریٹس جو آپ کی پوری پرسنالٹی بناتے ہیں، ٹریٹس، وہ آپ کے سورس ٹریٹس کہلاتے ہیں. تو یہ 4 کیٹیگریز میں کیٹل نے ڈیوائڈ کیا. یہ بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. آئزنک تھیوری آف پرسنالٹی یہ پہلے نہیں پڑھی، پچھلے چیپٹر مینجمنٹ میں. ڈیوائڈیڈ پیپل انٹو 4 ٹائپس آن دا بیسس آف آرگنائزیشن آف ٹریٹس which in turn represents their behavior. Specific response level. یہ اس کی پہلے ایک ایگزامپل دیکھیں. ایک بچہ اسکول میں آتا ہے، ایکسیڈنٹلی 1 یا 2 دفعہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اب یہ اس کا اسپیسیفک ہے، نارمل سے ہٹ کے رسپانس ہے کہ وہ اب لیٹ ہو رہا ہے. لویسٹ لیول آف بیہیویئر which may or may not be the character like coming late. ایک بچہ اسکول لیٹ آ رہا ہے بٹ یہ اس کی بیہیویئر کا پارٹ نہیں ہے، جان بوجھ کے وہ لیٹ نہیں آتا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیٹ. یہ اسپیسیفک رسپانس لیول. اب اگر یہی بچہ روزانہ لیٹ آنا شروع کر دے تو یہ ہیبٹ بن جائے گی اس کی، تو یہ ہیبیچول رسپانس لیول ہوگا. ٹھیک ہے. ری اکرنس آف اسپیسیفک رسپانس. اب یہ ایک ہیبٹ بن گئی. اس کے بعد ہے ٹریٹ لیول. اب اس طرح کی اس کی جو مختلف ہیبٹس ہوں گی نا، مثال کے طور پر ہم 2-3 ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک تو وہ لیٹ آتا ہے، دوسرا وہ ہوم ورک نہیں کرتا، تیسرا وہ ٹیچر کو ریسپیکٹ نہیں دیتا. اب یہ 3 مثال کے طور پر. اب یہ جو سیورل ریلیٹڈ ہیبیچول، یہ اس کی ہیبٹ ہے، وہ ٹیچر کی بات نہیں سنتا، ہوم ورک نہیں کر کے آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، لیٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ کسی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا. تو یہ ڈفرینٹ اس کی ہیبٹس ہیں. جب اس طرح کی کافی ساری ہیبٹس ملتی ہیں تو یہ ہمارا بن جاتا ہے ٹریٹ لیول. ٹھیک ہے جی. پھر لاسٹ پہ ہے ٹائپ، ٹریٹ ٹائپ. تو اب اس میں بھی فردر جو ہے وہ 4 اس کی کیٹیگریز ہیں. کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ سائیکلوسزم میں ہوتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے، ان کو اپنا نفع چاہیے ہوتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، ہوتا رہے. اینڈ لاسٹ ون ہے نیوروٹسزم، ایموشنلی انسٹیبل، موڈی. تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت موڈ بنا کے رکھتے ہیں. ان کے چہرے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہے نا ابھی جو ہے نا وہ لڑنے لگ جائے گا. تو یہ 4 جو ہے وہ آئزنک تھیوری آف ٹریٹ میں 4 جو ہے وہ 4 طرح کے بیہیویئر ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے جی راجر تھیوری آف پرسنالٹی. تو یہ کارل راجر کی تھیوری آف پرسنالٹی ہے جس میں جو فوکس کیا گیا ہے وہ سیلف کانسیپٹ پہ فوکس کیا گیا ہے. تو اس میں دیکھا گیا کہ ایک شخص اپنے بارے کیا بیلیف رکھتا ہے، یعنی میں ہوں، آپ ہیں، تو ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا پرسیپشن رکھتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں. مثال کے طور پر میں ہوں تو میں دیکھوں گا کہ میری سیلف اسٹیم کیا ہے. سیلف اسٹیم کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، میری کتنی ریسپیکٹ وہ سوسائٹی کے اندر ہے، کتنی نہیں ہے، کون کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کس وجہ سے نہیں کرتا. تو یہ سیلف ورتھ ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم سیلف ورتھ کو دیکھتے ہیں. پھر سیلف امیج ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو سیلف ورتھ میں ہم اپنا انالیسز کرتے ہیں
اور سیلف امیج میں ہم اپنا لیول دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سیلف ورتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ واقعی ریگارڈ دیتے ہیں مجھے یا لوگ واقعی ریگارڈ نہیں دیتے مجھے. اچھا سیلف امیج میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی فزیکل اپیرنس، اپنی پرسنالٹی، اپنی ایبلٹیز، اپنی کوالٹیز کے بارے میں ہماری جو پرسیپشن ہوگی نا وہ کیا ہے. سیلف اسٹیم تو ہم نے سیلف ورتھ، سیلف اسٹیم میں ہم نے یہ دیکھنا کہ لوگ کتنا ریگارڈ دیتے ہیں ہمیں یا نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو سیلف امیج میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں خود ہوں کیا، اور آئیڈیل سیلف یہ ہے کہ میں کس کے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو یہ ایک انسان سوچتا ہے نا کہ یار لوگ میری رسپیکٹ کریں گے اگر میں ایسا ہو جاؤں تو، ٹھیک ہے، یا میرے اندر یہ تبدیلیاں آ جائیں جیسا کہ فلاں کے جیسا فلاں کرتا ہے، جیسا فلاں کرتا ہے. اب یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ میرا یوٹیوب کا چینل ہے تو میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے کہ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اچھا پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کہاں پہ سٹینڈ کرنا چاہیے اور اس وقت میں کہاں پہ ہوں. پھر میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو بہت اچھا، جن کا چینل ملینز میں چل رہا ہے، تو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو، پھر میں اس طرح چیزوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہی ہے سیلف ورتھ، ہماری سیلف اسٹیم کیا ہے. ٹھیک ہے، intrinsic value and belief an individual has about themselves. It is the recognition that you are valuable and deserving of love, respect and happiness, heavily influenced by early childhood. تو یہ ہمارے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے بھی یہ بہت انفلوئنس ہوتی ہے سیلف امیج. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان پریکٹیکل میں کیا ہوں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں لیکن میں کیا ہوں، اور آئیڈیل سیلف میں کس کے جیسا بننا چاہتا ہوں. اب اس میں جو ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں یہ وین ڈائیگرام شاید اس کو بولتے ہیں میتھس کے اندر، تو راجر کی تھیری کے اندر ہماری جو ہے، جو ہمارا اپنی جو ایک سیلف کانسیپٹ ہے اور جو آئیڈیل سیلف ہمارا ہے، تو ان دونوں کے درمیان یعنی ہمارا جو سیلف امیج ہے یعنی کہاں پہ میں فال کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس جیسا میں بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا جو ہے وہ ایکویلیبریم ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میری جو پرسنالٹی ہے اور میں جس کے جیسا بننا، لیول کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. ایک بہت ہی اچھا اور مشہور بندہ ہے یا ٹیچر ہے یا کوئی اسکالر ہے، آرٹسٹ ہے، انٹرٹینر ہے، سیلیبریٹی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندے کا لیول ہے، اس کی فین فالوئنگ ملینز کے اندر ہے، بلینز کے اندر ہے، تو وہ اس کا اور آپ کا مقابلہ، آپ کو اس لیول تک جانے کے لیے ہو سکتا ہے اپرچونٹی اس طرح کی اویلیبل نہ ہو، بٹ یہ ہے کہ آپ اپنے لیول پہ اسی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے کنگروئنس. ٹھیک ہے، تو جب آپ جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں اور موجودہ جیسے آپ ہیں ان دونوں کے درمیان میچ ہو جائے تو اس کو ہم کانگروئنس بولتے ہیں. اور ان کانگروئنس کیا ہوگا کہ جیسا میں بننا چاہتا ہوں اور جیسا میں ہوں ان دونوں کے درمیان پیچ اپ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ سیلف کانسیپٹ سے مراد یہی سیلف امیج، سیلف ورتھ ہے، اور ریئلٹی سے مراد آئیڈیل سیلف ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں ان کانگروئنس میں جو جس جیسا میں بننا چاہتا ہوں یہاں، ٹھیک ہے، یہ اس جیسا میں نے بننا ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اور کانگروئنس میں اس جیسا بننا ہے اور میں اس جیسا بنتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک تو یہ اس نے دی تھیری، دوسرا اس نے کلائنٹ سینٹرڈ تھیراپی بھی دی ہے. اس کو نان ڈائریکٹیو یا پرسن سینٹرڈ تھیراپی بھی کہا جاتا ہے، کال راجر کی، یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. اچھا اب اس میں وہ کیا کرتا ہے، یہ ایک طرح کی ٹائپ آف کاؤنسلنگ ہے جو نان ججمنٹل ہے، جس میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے بہت سمپتھی اور ایمپتھی کے ساتھ، ایمپیتھیٹک وے میں. جو ہمارا کاؤنسلر ہوتا ہے، کنسلٹنٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، بیڈ پہ مریض کو لٹا دے گا، اس سے کہے گا کہ ہاں جی کیا ہوا تھا، پھر اسی سے ہی سوالوں کے اندر اس کے پرابلم کا سلوشن جانے گا، وہی اپنا مسئلہ بتائے گا اور وہی سلوشن بتائے گا. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی ڈائریکشن نہیں دے گا، وہ اس کو ٹریک پاتھ نہیں بتائے گا، بلکہ اس کو
بولنے کا زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دے گا، وہ بولے گا، اور بہت سی ایسی فینٹیسیز، بہت سے ایسے ڈریمز اس کے مائنڈ کے اندر ہوں گے انکانشیس، جو اس کی ٹنگ سلپ سے ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ جو ریسرچر ہے، سائیکالوجسٹ یا ٹیچر ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ بھئی یہاں پہ اس وجہ سے پرابلم ہے۔ تو پرابلم کس نے بتایا؟ کلائنٹ نے، پیشنٹ نے بتایا۔ سلوشن کس نے بتایا؟ وہ بھی اسی نے اپنی بات کے اندر بتایا۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتے تھے، تو اس لیے اس کو کلائنٹ سینٹرڈ یا پرسن سینٹرڈ یا نان ڈائریکٹیو تھراپی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ پیپر میں سوال پوچھا جا چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی فرانسس گالٹن کا ورک۔ فرانسس گالٹن نے پرسنالٹی انوینٹری کے اوپر کام کیا۔ اس کے ویسے تو بہت سارے کام ہیں، ہم اس کے 4-5 جو میجر ورک ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ ان لسٹ کر لیجئے گا۔ سب سے بڑا میجر ورک اس کا انڈیویجول ڈفرینسز، اس نے سب سے زیادہ کام کس چیز کے اوپر کیا ہے؟ انڈیویجول ڈفرینسز کے اوپر۔ سلائیڈز اب ڈسپلے ہو رہی ہیں سب کو؟ یس سر۔ اچھا، اب انڈیویجول ڈفرینسز، اس نے کہا کہ انٹیلیجنس اینڈ موسٹ آف دا ادر فزیکل اینڈ مینٹل کریکٹرسٹکس آف ہیومن ور انہیریٹڈ اینڈ بایولوجیکل بیسڈ۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ پرسنالٹی ٹریٹس یعنی انٹیلیجنس وغیرہ وہ کیا ہیں جی؟ انہیریٹڈ اینڈ بایولوجیکل بیسڈ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین سے بھی لیتے ہیں اور انوائرمنٹ سے بھی لیتے ہیں، یہی مطلب ہوا نا؟ ہاں جی، سن رہے ہیں سارے؟ جی جی Yes, sir. سر۔ اچھا، اس میں لکھا ہے کہ ہیومنز ور انہیریٹڈ اینڈ بایولوجیکل بیسڈ، تو اس میں دو باتیں ہوئی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ والدین سے بھی لیتے ہیں اور انوائرمنٹ سے بھی خصوصیات لیتے ہیں، ایسے ہے؟ جی سر، پہلے ہی پچھلی ایسا ہی ہے۔ اس کا ہیریڈیٹی والدین سے اچھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، کہ یہ جو بات میں نے پڑھی ہے اور جو بولی ہے بعد میں اس کی ایکسپلینیشن یہ میچ نہیں کر رہی، کوئی ہے ایسا بندہ یا بندی؟ ہاں جی، یہ سر پیرنٹ کے ہیریڈیٹی ہونی چاہیے۔ چلے میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ گالٹن کہہ رہے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف ہیومن ور انہیریٹڈ اینڈ بایولوجیکل بیسڈ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات میں گالٹن یہ کہہ رہی ہیں کہ خصوصیات والدین سے بھی آتی ہیں اور انوائرمنٹ سے بھی آتی ہیں، یعنی انہیریٹڈ اور بایولوجیکل بیس دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ایسے ہے؟ انہیریٹڈ اور بایولوجیکل سیم انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے، سر سیم ہے، یہ دونوں سیم ہے، دو سر biological سیم چیز ہے۔ تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں اتنی دیر سے ہیں تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو بھائی انہیریٹڈ، میں نے یہ ورڈ بتایا ہوا، انہیریٹڈ، ان بورن، انسٹنکٹ اور بایولوجیکل بیسڈ، نیچرل، یہ 5-6 ورڈ سینونیمز ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچر، انوائرمنٹ، ایکسٹرنل فیکٹر، یہ جو ہے وہ پھر باقی تینوں ہیں۔ تو گالٹن نے ایک کوئنکس ڈیوائس بھی بنایا تھا جس کو گالٹن بورڈ یا پھر گالٹن باکس یا کوئنکس یا بین مشین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کی تھیریز ہیں اور اسٹیٹسٹیکل اس کی ڈسٹریبیوشن جو اس نے تھیریز بنائی تھی نا، تو ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ پھر اس نے ایک ڈیوائس بنایا تھا اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی انالیسس کے لیے۔ ایک تو یہ اس کا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا ڈیولپمنٹ، اچھا دوسرا اس نے جو بات کی ہے کہ ڈیولپ ریلیشن شپ بٹوین نیچر اینڈ نرچر ایز اے بیس آف کازنگ انڈیویجول ڈفرینسز، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کہا؟ نیچر اینڈ نرچر یعنی انہیریٹنس، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ دونوں جو ہے وہ بیس بنتے ہیں کس چیز کے؟ انڈیویجول ڈفرینسز کے۔ انٹیلیجنس اس نے کہا کہ انہیریٹڈ ہے، پہلی بات۔ دوسرا اس نے کوئنکس ڈیوائس بنایا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے۔ تیسرا اس نے جو ہے انڈیویجول ڈفرینسز بتائے کس بیس پہ؟ بچوں کے نیچر اور نرچر کے بیس پہ، انہیریٹنس اور انوائرمنٹ کے بیس پہ۔ اور چوتھا اس کا کام جو ہے وہ ہے کوریلیشن کوایفیشنٹ۔ یہ جو ہمارے نہیں ہوتے، وہ ہم ریسرچ آپ نے نہیں پڑھی تو اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے جو ویریبلز ہوتے ہیں نا،
تو ہم کوریلیشنل ریسرچ جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کے درمیان ریلیشن شپ کو ہم ایک نمبر سے ظاہر کرتے ہیں. وہ نمبر +1 سے -1 تک رینج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کوریلیشن کوایفیشینٹ. تو وہ جو کوایفیشینٹ ہے وہ +1 میکسیمم یعنی دو ویریبلس کے درمیان بہت اسٹرانگ ریلیشن ہوگا اور پازیٹیو ریلیشن ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ چاول زیادہ کھائیں گے, فیٹی فوڈ کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے سپوز, یہ ہمارا تھا. تو اب فیٹی فوڈ کھائی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی اس کا موٹاپے میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ پازیٹیو کوریلیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قہوہ پینے سے ویٹ لاس ہوتا ہے, ویٹ لوز ہوتا ہے. اب ویٹ لوز کر رہے ہیں آپ قہوہ پینے سے, تو ایک چیز کے استعمال سے دوسری کم ہو رہی, تو یہ انورس ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی میکسیمم ویلیو -1 ہے اور یہ پلس اور -1 کے ان بٹوین اس کی ویلیوز رہتی ہیں. تو یہ کوریلیشن کوایفیشینٹ یہ بھی اس کا ورک ہے. اچھا, پانچویں چیز اس نے جو دی ہے وہ لیکسیکل ہائپوتھسس دی ہے. لیکسیکل ہائپوتھسس کیا ہے؟ The important difference between the people will be encoded in the language that we use to describe the people. Therefore, if we want to know which personality trait are most important, we can look to the language that people use to describe themselves and to others. یعنی لیکسیکل ہائپوتھسس یہ پانچواں اس کا کام وہ ہمیں یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ لوگوں کی پرسنالٹی کا اندازہ ہمیں ان کی لینگویج سے ہو جائے گا, جس لینگویج کو یوز کر کے وہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. سادہ الفاظ میں لینگویج پرسنالٹی کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہوتا ہی ایسا, ایک بندہ بڑا بدتمیز قسم کا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور ایک بندہ آپ سے بڑے پیار اخلاص سے بات کرے, آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے. تو یہ لیکسیکل ہائپوتھسس اس نے بنایا تھا. چھٹا کام اس کا ہے فنگر پرنٹنگ. یہ جو ہمارے فنگر پرنٹنگ ہے یہ بھی آئیڈیا اسی کا دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے میٹرولوجی کی بنیاد بھی رکھی تھی. تو یہ 7-8 کام اس کے ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ گالٹن نے اکارڈنگ ٹو فرانسس گالٹن اس نے ایک ٹرم دی پولی میتھ. ٹھیک ہے. جو ایسا شخص جو بہت ساری جو فیلڈز ہیں ان کا نالج رکھتا ہو اس کو پولی میتھ کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوجینکس کا کانسیپٹ بھی دیا. ٹھیک ہے. انٹینشلی ریپروڈیوسنگ ٹو امپروو ڈیزائر ٹریٹس اینڈ ویڈ آؤٹ انڈیزائربل ٹریٹس. ہم کیا کرتے ہیں, ایسے ٹریٹس جو لوگوں کو بھاتے ہیں ہم وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ لا رہے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہم ان کو اپنی پرسنالٹی سے ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ یوجینکس ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ساری چیزیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. انٹیلیجنس اس نے کہا انہیریٹڈ ہے. کوئنکس ڈیوائس تھیریز کو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے انڈیویجول ڈفرینسز کی بیس اس نے نیچر اور نرچر بتائی. کوریلیشن کوایفیشینٹ کا بتایا, لیکسیکل ہائپوتھسس دیا, میٹرولوجی کا کانسیپٹ دیا, فنگر پرنٹنگ کا کانسیپٹ دیا, پولی میتھ کا, اور یوجینکس کا کانسیپٹ دیا فرانسس گالٹن نے. اب انڈیویجول ڈفرینسز ہمارے کتنی طرح کے ہوتے ہیں فزیک میں, کوئی موٹا پتلا, ہیلتھ ہے